بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بلوچستان کے حوالے سے بات ہوگی اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کے کل جو نعیم پنجوتا صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کے بیچ جھگڑا ہوا، مگر اس جھگڑے کی اصل بات کیا تھی، وجہ کیا تھی جس پہ کہ علیمہ خان صاحبہ نے نعیم پنجوتا صاحب کو ڈانٹا، اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ پہلے تو بلوچستان کے ایشو کے اوپر، جو کہ اس وقت حالات بہت تشویشناک ہیں، افسوسناک ہیں۔ جو جعفر ایکسپریس یرغمال بنائی گئی تھی، اس میں سے بہت سارے لوگوں کو اب بازیاب کرا لیا گیا ہے، یہ ایک موقف آ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو مسافر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہا بھی کر دیا گیا، یعنی جو بچے تھے، جو عورتیں تھیں، یا جو کمزور لوگ تھے اس میں، ان کو بلوچ بھی، ان کو بھی رہا کر دیا گیا۔ البتہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں سے سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے کہ ان کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ تو جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس میں 24 گھنٹے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہوا ہے اس جعفر ایکسپریس کو یرغمال بنانے کے عمل کے بعد، اب آپریشن کے سلسلے میں۔ اور اب جو میں دیکھ رہی تھی کچھ آج جو رپورٹس آ رہی ہیں، اور خاص کر کے ہمارے پاس جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں اس میں بی بی سی کی رپورٹ بھی شامل ہے، جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ تقریباً کوئی وہاں پر بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے کوئٹہ کے اوپر جو ان کا ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر بہت سارے تابوت بھی پہنچا دیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بلوچ شدت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، بی ایل اے کی یہ کارروائی ہے، بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے 48 گھنٹے کا نوٹس بھی دیا تھا۔ اس کے اوپر بہت سارے پہلو ہیں جس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ اصل میں بلوچستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ میں 2005 سے بلوچستان، جب میں ڈیرہ بگٹی گئی بھی تھی، اور میں نے انٹرویو بھی کیا تھا نواب اکبر بگٹی صاحب سے، مرحوم سے، اس وقت سے لے کے اب تک میں بلوچستان کو بہت کلوزلی کور بھی کرتی رہی ہوں، اور میں نے بہت سارے لوگوں سے ہم بات بھی کرتے ہیں اس سلسلے کے اندر، خاص کر کے سردار اختر مینگل صاحب سے، جن کا بھی ایک آج ٹویٹ بھی آیا ہے، بہت لمبا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، بہت ڈیسپریشن میں ٹویٹ کیا ہے، اور ان کی ڈیسپریشن سمجھ میں آنے والی ہے، کیونکہ یہ حالات بہت عرصے سے وہاں پہ بنے تھے۔ 2006 سے لے کے اب تک بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے اس کے واقعات بڑھتے چلے گئے، اور کوئی بھی پولیٹیکل اس کا جو حل تھا وہ نہیں تراشا گیا، اور اب جو معاملات ہیں وہ قابو میں کیسے لائے جائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس پہ اوپر ہم نے مختلف لوگوں سے وہاں پہ بات بھی کی ہے، اور جو مختلف رپورٹس آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی، اور پوری تحقیق اور جانکاری کے بعد جو ہے وہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جس طرح سے انڈین سوشل میڈیا اور انڈین میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ابھی جو پہلا جو ہے وہ واقعاتی بات، کہ اس وقت تک تقریباً 150 کے قریب لوگ جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بازیاب ہو چکے ہیں یا وہ باہر آ چکے ہیں، اور اسی طرح سے آپریشن بھی وہاں پہ جاری ہے۔ بی ایل اے کی طرف سے بھی کلیم جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کے لوگ جو کہ انہوں نے یرغمال بنائے ہوئے ہیں ان کو رہا کیا جا سکتا ہے، اگر ان کے، یعنی جو یہ بی ایل اے کے لوگ ہیں ان کو اگر رہا کیا جائے، تو یہ ایک شرط اپنی جگہ پہ سامنے آ چکی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ اس وقت تک جو بلوچستان کے اندر صورتحال ہے، جو کہ ہمیں، میری ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیلی انتخاب، جو کہ وہاں کا ایک بڑا روزنامہ ہے، وہاں ان کے جو ایڈیٹر ہیں انور ساجدی صاحب، ان سے بات ہوئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بہت پہلے سے اس طرح کے معاملات چلتے ہیں۔ مثلاً یہ جو ہائی وے ہے بولان کی، اس کو اکثر یہ جو بلوچ شدت پسند ہیں یا دہشت گرد ہیں، یہ ان کو روک لیتے ہیں، بلاک کر لیتے ہیں، اور اس واقعے مختلف دنوں کے اندر، یعنی مختلف واقعات اس کے ہو چکے ہیں۔ گزشتہ برس بھی ہائی وے کو اسی طرح سے روکا گیا تھا، اور وہاں پر یہ واقعہ اس طرح کا پیش آیا تھا کہ ٹریفک کو جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ کوئی بلوچستان میں انٹر نہ ہو سکے۔ تو اسی طرح کے واقعات انہوں نے بتایا کہ بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کو ہائی لائٹ جس طرح سے کیا جا رہا ہے اور جس ٹینڈنسی کے ساتھ اس کی پروموشن کی جا رہی ہے، اور یہ ہندوستان کی میڈیا کی جانب سے بھی، اور اسی طرح سے انڈین واقعہ بھی بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چھوٹا واقعہ ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنی بڑی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی لیپس ہے، اس کے اندر ہونی چاہیے تھی انفارمیشن، اس کے اوپر پتہ تھا کہ یہاں پر سیکیورٹی اہلکار اس کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں۔ یہ سوال اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو جس طرح سے پرانی فوٹیجز کے ساتھ اور
اے آئی امیجز کے ساتھ ہندوستان کا میڈیا استعمال کر رہا ہے یا جس طرح سے ان کے ٹی وی چینلز چلا رہے ہیں. مطلب اگر آپ انڈین چینلز اس وقت دیکھیں تو اس پہ کوئی اور خبر نہیں ہے سوائے بلوچستان کے. ایسے لگتا ہے کہ ہندوستان میں کچھ نہیں ہوا، حالانکہ ہندوستان کے اندر مختلف جگہوں پہ ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، چھتیس گڑھ کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر بھی اور دیگر بہت سارے معاملات، بہت سارے وہاں پہ انسرجنسیز وہاں پہ بھی ہیں. لیکن ایسے لگتا ہے کہ انڈین میڈیا بالکل بلیک آؤٹ ہے اس کے اوپر اور ہمیشہ رہا ہے. لیکن پاکستان کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ مستقل ان کی جو اسکرینیں ہیں وہ اور ان کے جو تبصرہ نگار ہیں، ان کے جو تجزیہ نگار ہیں، ان کے جو سابق جرنیل ہیں، بہت سارے اکاؤنٹس میں دیکھ رہی تھی کہ وہ یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اور یہ واقعی ایک ایسی وارفیئر ہے جو کہ ایک اعصاب کی تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو جس طرح سے کام کیا گیا ہے اور جس طرح سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یو این جو سیکرٹری جنرل ہیں ان تک کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آ گیا ہے. اور اس پاکستان کے اندر 5th جنریشن وارفیئر کے اوپر آپ نے لوگ تیار کیے، لیکن ان کا جو مطمع نظر تھا وہ پاکستان کے اپنے صحافی، پاکستان کے اپنے جو لوگ تھے، پاکستان کے سیاسی کردار تھے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں تھیں. ان کا یہ کبھی بھی ٹارگٹ جو ہے وہ یہ نہ رہا کہ وہ پاکستان کے مخالف جو باہر کا بیرونی جو بھی معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے یا اسٹریٹجی کے طور پہ اس کو کس طرح سے لیا جائے. وہ اس کا جو سارا کا سارا مقصد تھا، ان کا جو فوکس تھا ان کو بنایا گیا. اور پھر کیا ہوا کہ وہی لوگ جو تھے وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ پلٹ گئے. میں بہت سارے اکاؤنٹس کو دیکھ رہی تھی جو کہ پاکستان کے اندر کچھ پی ٹی آئی کے بھی اکاؤنٹس ہیں اور کچھ ظاہر ہے کہ بلوچ اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے لیکن وہ پتہ نہیں بلوچ ہیں بھی کہ نہیں. وہ جس طرح سے اس پروپیگنڈا کو آگے بڑھا رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ میرا خیال ہے کہ ناقابل فہم اور ناقابل برداشت بات ہے کہ اس پورے پروپیگنڈا کو وہاں کے جو امیجز ہیں، وہاں کی جو خبریں ہیں، ان کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بلوچستان کوئی چھوٹا ایشو ہے. ہم تو تب بلوچستان پہ بات کرتے تھے جب کوئی بات نہیں کرتا تھا. ہم تو تب ان سب لوگوں کو انٹرویو کرتے تھے، وہ ماہرنگ بلوچ ہوں، وہ سمیع الدین بلوچ ہوں، وہ اختر مینگل صاحب ہوں، وہ ڈاکٹر مالک بلوچ ہوں، جتنے بھی بلوچ ہیں یا جتنی بھی آوازیں ہیں جو کہ بلوچ حقوق کے حوالے سے بات کرتی تھیں، ان کو ہم سے زیادہ کسی نے کور نہیں کیا. اب باہر بیٹھ کے لوگ یا ادھر پاکستان کے اندر وہ جو ان کو غدار کہتے تھے، وہ جو ان کو کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، اب وہ ایک اچانک ان کے اندر جو ہے وہ بلوچستان کی محبت جاگی ہے. اور وہ اس طرح کی جاگی ہے کہ وہ ریاست کی جو مخالف پروپیگنڈا ہندوستان سے چل رہا ہے وہ اس کو انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے مسائل نہیں ہیں. بلوچستان کے بہت مسائل ہیں اور ان کے اوپر ہم نے کئی مرتبہ بات کی، ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اس کے اوپر ہمیں غداری کے بھی فتوے جو ہے وہ ہمارے اوپر لگائے گئے، ہمارے الزامات لگائے گئے. تو اب واپس اس کے اوپر آتی ہوں کہ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک مطالبہ وہاں سے آیا ہے اور یہاں سے جو ہے پاکستان کی فورسز نے اپنی کارروائی کی ہے. اس میں اب ان کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. بلکہ انور ساجدی صاحب جو تھے وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ 2 فریقین کے بیچ میں لڑائی ہے، دیکھنا ہے کہ اس میں سے جیتتا کون ہے، ہارتا کون ہے. یہاں تک سچویشن جو ہے وہ آ چکی ہے. سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے اور بہت لمبا ٹویٹ ہے، میں آپ کو ضرور پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. ان کے کنسرنز بالکل بجائے. جب آپ پاکستان کے بلوچستان جیسے صوبے میں سے آپ جو وائسز ہیں، جو بلوچستان کی نمائندہ آوازیں تھیں، آپ نے ان کو مائنس کرتے گئے اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ آج آپ کو وہ اپنے دشمن نظر آتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بات کرتے تھے، جو پاکستان کی اسمبلی میں آواز اٹھاتے تھے، جو پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون کو تسلیم کرتے تھے. ان کے خلاف آپ نے جو ہے وہ یہ کارروائی کی ہے. تو ان کو تقریباً آؤٹ کر دیا اپنے سیاست میں سے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ پورا جو بلوچستان ہے یہ اب کس کے ہاتھ میں ہے. وہاں کے جو نوجوان لڑکیاں، عورتیں، بچے، نوجوان لڑکے، بلکہ انور ساجدی صاحب بھی مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جو ایک پچھلے کچھ عرصے کے اندر خوفناک اضافہ ہوا ہے ان شدت پسندوں کی تعداد کے اندر، اور یہ ان میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے جو کہ مایوس ہو گئے اسٹیٹ سے. اور اسی طرح سے جو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ استعمال تو کرتے ہیں کہ جی ماہرنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ کیوں ان کی مذمت نہیں کرتی. یہ اس سے زیادہ اہم پہلو یہ ہے
کہ اور کرنا چاہیے، ان کو بھی کرنا چاہیے، اور ہم سب کرتے ہیں. یہ دہشت گردی ہے. BLA ایک دہشت گرد تنظیم ہے. BLA لوگوں کے اوپر ظلم کرتی ہے، معصوموں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے اپنا جو معاملہ ہے وہ رکھیں. مگر اور اس کی مذمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر جو مسنگ پرسنس کا معاملہ تھا وہ کس طرح سے آگے بڑھتا چلا گیا، اور تقریباً ہر دوسرے گھر کے اندر جو ہے وہ یہ مسئلہ ہوا، اور وہاں کون تھا سفر کرنے والا؟ سب سے زیادہ عورتیں تھیں، اور وہ عورتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئیں، اور اب آپ کے ایک جو اس پورے اس کے اندر جو ہے وہ شریک ہیں. تو یہ ایک معاملہ جو ہے اس میں بلوچستان کے لوگوں کو ہم نے اگر دور کیا ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. اور ابھی بھی یہ دیر نہیں ہے. ابھی بھی اگر پولیٹیکل پروسیس کو شروع کیا جائے، لوگوں کو انگیج کیا جائے، کرپشن کا وہاں سے خاتمہ کیا جائے، تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. اینی ویز جو اختر مینگل صاحب نے کہا، اس پہ انہوں نے لکھا کہ درہ بولان کے علاقے میں مسافر ٹرین پر بلوچ شدت پسندوں کے حملے اور درجنوں مسافروں کو جو یرغمال بنایا گیا ہے، اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے خبردار کیا تھا کہ ہم سے پہلے والوں نے بھی خبردار کیا تھا، مگر ان باتوں کو سنجیدہ لینے کی بجائے لوگوں کا نہ صرف مذاق اڑایا گیا بلکہ لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کیا گیا. اختر مینگل نے الزام لگایا کہ ہر حکومت بلوچ نسل کشی میں برابر کی ذمہ دار رہی ہے، اور یہ وہ واحد مسئلہ تھا جس پر تمام ادارے اور تمام تر حکومتیں ایک پیج پر رہیں، اور اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے بجائے ہمیشہ کی طرح الزام کسی اور پر لگانا تو ان کا وتیرہ رہا ہے. اختر مینگل صاحب نے یہ بھی کہا وفاقی حکومت، سیاسی جماعتیں، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب بات نہ ہمارے اختیار میں ہے اور نہ ہی آپ کے. اس سے زیادہ میرا خیال ہے کمپریہنسو بات کوئی نہیں کر سکتا جو اختر مینگل صاحب نے کی ہے. تو اب سچویشن کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ کیا پاکستان کی یہ سندھ کے نہروں کا مسئلہ ہو، یا بلوچستان کے امن و امان کا مسئلہ ہو، یا خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا مسئلہ ہو، بلوچستان کے اندر انسرجنسی کا مسئلہ ہو، مجھے بتائیے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ کس کام کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، اس پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی پہ بہت سوال ہے اور سوالات موجود ہیں، لیکن بہرحال وہاں پہ لوگ موجود ہیں جو بلوچستان سے آئے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے ان تمام ٹانک اور مروت جو تمام ان کے علاقے ہیں وہاں سے آئے ہیں، لکی مروت وغیرہ سے، وزیرستان سے، سب یہ منتخب ہو کے آئے ہیں. اور اگر نہیں بھی ہوئے، آپ کا سوال بھی ہے اس کے اوپر، تو بھی آپ ان کی اجتماعی دانش سے فائدہ اٹھائیں. محسن داوڑ جیسے، علی وزیر جیسے ان لوگوں کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، ان کی بات تو سنیں. اسی طرح سے بلوچستان کے لوگ ہیں، ان کی بات تو سنیں، ان کو اکٹھا کریں، سیکیورٹی بریفنگ دیں، ایک ہم آہنگی کریں، اور پولیٹیکل پروسیس جو ہے جو کہ کبھی وہاں پہ شروع نہیں ہوا، اس پولیٹیکل پروسیس کو جو ہے وہ شروع کیا جائے. یہ بہت سنگین صورتحال ہے اس وقت. اس کو اگر آپ کی سیاسی قیادت نے، اور میں نے تو پرسوں کالم بھی لکھا تھا جو انڈیپینڈنٹ میں چھپا ہے، کہ یہ جو سچویشن ہے اس میں آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے. پرائم منسٹر پولیٹیکل کردار اس طرح ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ کیا نواز شریف صاحب آگے آئیں گے، زرداری صاحب آگے آئیں گے، یہ لوگ کام کریں گے، بات کریں گے، انگیجمنٹ کریں گے، تو ہی چیزیں آگے بڑھیں گی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. بہرحال یہ اب تقریباً 155 کہا جا رہا ہے کہ مسافروں کی بازیابی ہوئی ہے، اور 27 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ ہے. تابوت ہی تابوت پہنچائے گئے ہیں کوئٹہ جو ان کا ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پہ، اور لوگ بھی وہاں پہ اپنے منتظر ہیں اپنے پیاروں کے لیے. یہ صورتحال جو ہے اس کے اوپر اب پاکستان کی ریاست کو، پارلیمنٹ کو تیزی دکھانا پڑے گی. اچھا، اب آتے ہیں اس کے اوپر. بہرحال عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اور اس پہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتی ہوں ان کا جو ٹویٹ تھا جو کہ اس سچویشن کے اوپر ہے. اور وہ ایسی صورتحال میں ان کا ٹویٹ آیا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ واضح لفظوں میں ان تمام شدت پسندوں کی جو ہے وہ کرتے، ایک طرح سے جیسے مذمت کرنی چاہیے تھی، اور مذمت جو ہے وہ بنتی بھی تھی. انہوں نے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹویٹ جو ہے رات گئے آیا، تقریباً کوئی اس کا وقت جو ہے وہ بنتا ہے تقریباً 10:32 پہ، جبکہ یہ آپریشن جو ہے وہ چل رہا تھا، یہ معاملات بہت سنگین صورتحال میں بڑھ رہے تھے. اس وقت ان کا یہ اہم پیغام آیا. کس نے لکھوایا، کہاں سے آتا ہے، یہ سوال تو اپنی جگہ پہ ہے، ہم اٹھاتے رہیں گے کہ جیل سے ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ جو پیغام آیا ہے ان کا کس کے ہاتھ سے آیا ہے؟ پی ٹی آئی سے یہ سوال ضرور بنتا ہے. انہوں نے اپنے جو مبینہ پیغام ہے، میں تو ضرور اس کو کہوں گی، اس میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اپنے قدم جما چکی ہے دوبارہ ملک میں. ہمارے دور میں ملک دہشت
دہشت گردی پر قابو پا کر سیاحت کے فروغ کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ گلوبل ٹیررزم کے انڈیکس میں پاکستان کی ریٹنگ 4 درجے بہتر ہوئی تھی، لیکن رجیم چینج نے سارے عمل کو ریورس گیئر لگایا۔ اب بدقسمتی سے ہم گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوبارہ دنیا کے دوسرا بدترین ملک بن گئے۔ اندرونی معاملات کی طرح اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی بدترین طریقے سے چلائی جا رہی ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد لمبی ہے، اس کے ساتھ معاملات بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ جب تک ہمسایہ ممالک کو لے کر ہماری خارجہ پالیسی آزاد خود مختار نہیں ہوگی، ملک پہ امن نہیں آ سکتا۔ فوجی آپریشنز کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے، بڑی جنگوں کا حل بھی مذاکرات اور امن کے اور استحکام سے نکلتا ہے۔ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کے تحفظ، دہشت گردی سے بچاؤ، پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے، وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا، جیسے اپنے دور میں عمران خان صاحب نے بہت نکالا، اور عمران خان صاحب کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا کہ 35 سے 40 ہزار دہشت گرد وہ کیوں واپس لے کے آئے۔ کاش وہ اس ٹویٹ کے اندر اس کا بھی ذکر کرتے کہ انہوں نے یہ جو پولیٹیکل ڈائیلاگ کے نام پہ طالبان کے ساتھ بات چیت کی اور 35 سے 40 ہزار دہشت گرد اس ملک میں وہ لے کے آئے، اس کا جواب کون دے گا؟ اور ان کے دور میں دہشت گردی اس لیے نہ ہوئی کہ ضرب عضب کی وجہ سے یہ سب لوگ بھاگ گئے تھے، جب یہ واپس لائے ہیں اور پھر اس کے بعد دہشت گردی کا سوئچ آن ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بھی عمران خان صاحب کو ضرور بتانا چاہیے، کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو تھے اس وقت کے ملک کے۔ اچھا، بلوچستان کے اندر انہوں نے کیا بات کی تھی، کون سا ڈائلاگ کا پروسیس انہوں نے شروع کیا تھا؟ اختر مینگل صاحب ان کے ساتھ شامل تھے، ان کے ساتھ کیا ملاقاتیں کی تھی، کیا وعدے کیے تھے اور کتنے وعدے پورے کیے تھے، اور کیوں انہوں نے حکومت کو چھوڑا تھا؟ یہ جواب بھی عمران خان صاحب کو دینا چاہیے۔ بلوچستان سمیت ملک بھر میں تمام جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی، استحکام ممکن نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ملک بھر میں گورننس کا برا حال ہے، ہر جگہ عوام کے حقیقی نمائندگان کے بجائے فارم 47 والوں کا قبضہ ہے۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں عوامی حکومت موجود ہے اور عوامی امنگوں کی ترجمانی کے باعث پختونخوا کی کارکردگی تمام صوبوں سے بہتر ہے۔ پختونخوا کی سالانہ کارکردگی رپورٹ بہترین ہے، یہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے بتا رہے ہیں۔ بہرحال ان کو بتایا گیا ہوگا کہ بہت اچھی ہے کارکردگی۔ اڈیالہ جیل اس وقت قانون سے بالاتر ہے۔ جیل مینول کے برخلاف میری اہلیہ سے 90 دنوں میں 72 گھنٹے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جو کہ میرا بنیادی قانونی حق ہے، اور احکامات کے باوجود 2 ہفتوں سے میرے بچوں سے بات نہیں ہوئی۔ پچھلے 4 ماہ میں صرف 4 بار بات کروائی گئی، یہاں تک کہ میری کتابیں مجھ تک پہنچنے پہ یہ انہوں نے کہا۔ بہرحال جو ان کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی کچھ ہی پہلے یعنی اپریل 2022 تک آپ کی حکومت تھی، بلوچستان کے اوپر اگر آپ نے کوئی کام کیا تو وہ بھی ضرور ہمیں بتا دیں، اور اگر یہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طالبان کے سے کو فیسیلیٹیٹ یعنی یہاں سے لا کے جو بسایا گیا، اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی کام کیا تو وہ بھی بتا دیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں۔ اچھا، کل جو نعیم حیدر پنجوتھا صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اصل معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں ایک سوال انہوں نے نعیم حیدر پنجوتھا صاحب سے کیا، اور وہ سوال ہی اصل میں لڑائی کی جڑ تھا، جس پہ علیمہ خان صاحبہ نے بہت ان کو سنائی، اور وہ یہ تھا کہ آپ ہمارے الائنس میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیوں مل رہے ہیں۔ یہ وہ سوال تھا جو کہ نعیم حیدر پنجوتھا صاحب کی انہوں نے شامت لائی، اور ان کے پاس یہ اطلاع تھی کہ نعیم حیدر پنجوتھا صاحب جو ہیں وہ، اور یہ شبیر ڈار صاحب نے بتایا جیو پہ رات کو کہ نعیم حیدر پنجوتھا صاحب جو ہے مختلف جو ان کے الائنس کی پارٹیز ہیں ان کے پاس وہ جا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی بات کرنی ہے وہ ہم سے بات کریں، مجھ سے بات کریں، میں آپ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ یہ بات تھی جس کے بعد علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے ان کو ڈانٹا اور ان کی ڈانٹ ٹپٹ کی۔ یہ یاد رہے کہ فوکل پرسن ہے نعیم حیدر پنجوتھا بشریٰ بی بی صاحبہ کے، اور ٹیلی ویژن پہ بہت اچھے طریقے سے اپنا جو موقف ہے وہ بیان کرتے ہیں، بہت جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، مگر دیکھا جائے تو وہ ان کے ساتھ ان کے جو فوکل پرسن کے طور پہ اپنا کام ہے وہ کر رہے ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ کے۔ تو اصل میں جو علیمہ خان صاحبہ کا شکوہ تھا وہ یہ تھا کہ الائنس کے ساتھ آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان کو اس پہ شبہ ہوگا کہ بشریٰ بی بی کے پیغام رسانی ہو رہی ہے، اور باہر تو علیمہ خان صاحبہ ہیں، بشریٰ بی بی صاحبہ تو اندر ہیں، لہٰذا جو بھی پیغامات ہیں وہ ان کے ذریعے سے ہونے چاہیے، اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی کیوں ملے، اور خاص کر کے بشریٰ بی بی کا فوکل پرسن جس کے اوپر انہوں نے اپنا غصہ کیا، اور یہ اب اصل بات تھی جو کہ پتہ چلی ہے۔ سو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بلوچستان کی سچویشن پہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں جو ہم ٹی وی کا ہمارا پروگرام ہے فیصلہ آپ کا، اس میں ہم نے بلوچستان کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا تھا، سندھ کے نہری نظام کے اوپر بھی بات کی تھی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو مؤثر اور جو مستند اطلاعات ہیں وہ ہم آپ کو دیں اور ہر ایشو پہ بات کریں، اور ہم ہر ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔